السلام علیکم۔ آج ہم ایک آپ کہہ لیں کافی ذاتی نوعیت کے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک سامع کی طرف سے آیا ہے کہ کیا کسی فوت شدہ عزیز کے بال ان کی یادگار کے طور پر رکھنا اسلام میں جائز ہے؟ ہمارے پاس اس موضوع پر ایک فتویٰ یعنی ایک اسلامی حکم نامہ بھی ہے، تو کوشش ہوگی کہ نہ صرف جواب دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے جو دلیل ہے اسے سمجھیں۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، سوال بہت اہم ہے اور ظاہر ہے جذبات سے جڑا ہوا بھی ہے۔ کسی پیارے کی کوئی نشانی ان کی وفات کے بعد سنبھال کر رکھنے کی خواہش وہ فطری ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہی ہے کہ کیا بال رکھنا شرعی طور پر اس میں شامل ہے؟ تو یہ جو فتویٰ ہمارے پاس ہے اس کا پھر بنیادی جواب کیا نکلتا ہے؟ جی، جواب تو وہ کافی واضح ہے کہ عام طور پر یعنی عام لوگوں کے حوالے سے ایسا کرنا درست نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں فوراً ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، ایک تفریق ہے اس میں۔ اچھا، وہ کیا تفریق ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذریعے میں یہ ذکر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھتے تھے، تو وہ کیوں جائز تھا؟ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ خاص تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھنا وہ تبرک کے لیے تھا، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، تبرک کے لیے۔ جی، اور یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ تھا۔ اسے ہم خصوصیت نبوی کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ چیز جو صرف نبی کے لیے خاص ہو، امت کے لیے عام حکم نہ ہو۔ تو یہ چیز خود بخود عام لوگوں تک یا حتیٰ کہ دوسرے بزرگوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، عام طور پر بزرگوں کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے برکت لینے کا تصور تو ملتا ہے نا، جیسے کپڑے یا کوئی اور نشانی۔ جی بالکل ملتا ہے۔ تو فتویٰ اس حوالے سے بالوں کے بارے میں کیا کہتا ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے۔ فقہائے کرام یعنی جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں، انہوں نے جب نیک لوگوں کے استعمال شدہ چیزوں سے یعنی باقیات سے تبرک حاصل کرنے پر بات کی، جی، تو انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جیسے آپ نے کہا کپڑے، کوئی برتن، انگوٹھی وغیرہ۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان بحثوں میں بالوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، بالوں کا ذکر نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے بزرگوں کے بال رکھنے کا کوئی شرعی جواز ہوتا یا اسے کوئی اچھی بات سمجھا جاتا، تو فقہا جو شریعت کے اتنے بڑے عالم ہیں وہ اس کا ذکر ضرور کرتے۔ ان کی خاموشی آپ کہہ لیں ایک طرح سے اشارہ ہے کہ یہ عمل نہ تو رائج تھا نہ ہی اسے پسند کیا گیا۔ تو گویا فقہا کا اس کا ذکر نہ کرنا ہی ایک دلیل بن گیا کہ یہ عام طور پر ٹھیک نہیں۔ فتوے میں ایک اور بات کا بھی ذکر تھا، مستقبل میں فتنوں کا اندیشہ۔ جی، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کوئی صرف وہ تھیوری کی بات ہے یا عملی خدشہ ہے؟ نہیں، یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک عملی خدشہ سمجھا جاتا ہے۔ فتنہ سے یہاں مراد ہے کہ ایسی چیزیں رکھنے سے جیسے بال مستقبل میں غلط عقائد پیدا ہو سکتے ہیں۔ غلط عقائد کیسے؟ یعنی لوگ ان بالوں سے کوئی غیر معمولی عقیدت وابستہ کر لیں، شاید ان میں کوئی خاص طاقت سمجھنے لگیں یا ان کی طرف ایسی صفات منسوب کر دیں جو شرک تک لے جا سکتی ہیں، اللہ نہ کرے، یا پھر ایسی رسمیں بنا لیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تو اسلام میں ایک اصول ہے سد الذرائع، یعنی ان راستوں کو بند کرنا جو کسی برائی یا گمراہی تک لے جا سکتے ہوں۔ یہ حکم اسی احتیاطی پہلو کو ظاہر کرتا ہے تاکہ عقیدے میں خرابی کا دروازہ ہی نہ کھلے۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اگرچہ کسی پیارے کی یاد میں ان کے بال رکھنے کی خواہش وہ جذباتی طور پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسلامی فقہ کی روشنی میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، جی، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور منفرد معاملے کے۔ بالکل۔ اور فقہا کی خاموشی اور مستقبل میں غلط عقائد کا خدشہ، یہ دو بڑی وجوہات ہیں۔ جی بالکل، اور یہاں سے ایک اہم بات سوچنے کی نکلتی ہے نا کہ اگر ہم اپنے پیاروں کو یاد کرنا ہی چاہتے ہیں تو شریعت ہمیں کون سے طریقے بتاتی ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ کیا طریقے ہیں؟
دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی جسمانی باقیات جیسے بالوں پر انحصار کریں جن کی شرعی حیثیت بھی واضح نہیں، اسلام ہمیں زیادہ روحانی اور فائدہ مند راستے دکھاتا ہے۔ جیسے؟ ان کے لیے دعا کرنا، کثرت سے دعا کرنا، ان کی مغفرت مانگنا، جی، دعا کرنا۔ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا، یعنی کوئی ایسا نیک کام جس کا ثواب انہیں مسلسل ملتا رہے، جی، یا ان کی اچھی باتیں، ان کی اچھی یادیں، ان کی سیرت، ان کو زندہ رکھنا۔ یہ وہ طریقے ہیں جو نہ صرف ہماری محبت کا اظہار ہیں بلکہ مرحوم کے لیے اصل میں فائدہ مند بھی ہیں۔ صحیح، یعنی اصل تعلق روحانی ہے، صرف نشانیوں کا محتاج نہیں، بالکل۔ یہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ اصل تعلق روح کا ہے، جسمانی نشانیوں سے کہیں زیادہ گہرا اور پائیدار۔